جانتے ہو، جب اللہ کا کوئی بندہ کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں تنہا بیٹھ کر روتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے، جا کر اس کو چپ کراؤ، اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے اس روتے ہوئے بندے کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ انسان چپ نہیں ہوتا تو واپس چلے جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تیرے روتے ہوئے بندے کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چپ نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے اس کی بہت ہی پیاری چیز لے لی ہے۔ اب میں اس کو وہ سب کچھ عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا جس کا اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ جان لو، اللہ تمہارے زار و قطار رونے سے بھی واقف ہے، اور اللہ تمہارے ہر اس آنسو سے بھی واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے بھی واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تکلیف کی شدت سے تمہارا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے بھی واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے بھی واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے اپنے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، جب تم نے خاموش آنسوؤں سے تکیے بھگو دیے تھے۔ ہر اس لمحے کی اذیت سے بھی واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تمہیں سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ تم اس کی نہیں سنتے لیکن وہ تمہاری سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے اور دل کے حال بدل بھی سکتا ہے۔ بس وہی ہے اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، آج کس اذیت میں مبتلا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ میرے سامنے جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ جب تم سے لفظوں کی ترتیب نہ بن پا رہی ہو، جب تم بہت زیادہ تھک جاؤ، جب تم اللہ سے مانگنا چاہو مگر مانگ نہ سکو، جب تمہیں درد کی شدت ستانے لگے، تو بس چپ چاپ اپنے سر کو سجدے میں جھکا لینا۔ مصلحتوں سے نہ لڑنا اور نہ ہی حالات کا شکوہ کرنا، نہ اپنوں سے امید رکھنا اور نہ غیروں سے درد کا تذکرہ کرنا، غموں کو ہنسی میں اڑا دینا، ٹوٹ جاؤ تو نم آنکھوں سے مسکرا دینا۔ صبر کی آیتیں اگر یاد نہ بھی رہیں اور بہت زیادہ تھک جاؤ تو اللہ کی آغوش میں چپ چاپ پناہ لے لینا۔ اگر اپنے دکھ کو لفظوں میں پرونا نہ آئے تو جان لو وہ تمہاری خاموشیوں سے بھی واقف ہے۔
وہ تمہاری آہوں سسکیوں کے پیچھے چھپی تکلیفوں اور آرزوؤں سے بھی واقف ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو جھک جانے کی، ضرورت ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ دنیا سے بے نیاز کر دے گا، اپنی پناہوں میں لے لے گا اور دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دے گا۔ اس دنیا کے سہارے تو مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ مضبوط سہارا تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل دینا، کیونکہ وہ جو راستے تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کردہ راستوں سے کئی ہزار درجہ بہتر ہوتے ہیں، بلکہ سب راستوں سے بہترین ہوتے ہیں۔ اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے تم وہاں اس کی مدد کے بغیر پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بے شک وہ بڑا علم و حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، بس تم اسی سے مانگنا سیکھو اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو اور وہ نیک بھی ہو اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرے، جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی بھی اپنے کسی بندے سے دور نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ صرف ایک سجدے کی مسافت پہ ہے۔ تم سجدہ کرو تم اسے شہرگ سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، اس کا بندہ خود ہی اس سے دور چلا جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہمیں وہ توفیق سجدہ عطا کرے کہ ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان دوریوں کو مٹا سکیں، ان دوریوں کو مٹا سکیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔